بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احکام و تجوید کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پچھلی والی کلاس میں ہم نے ابدال کے بارے میں پڑھا تھا۔ مجھے امید ہے آپ نے اس کلاس کو پورا دیکھا ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا۔ اگر ابھی تک آپ میں سے کسی نے اس کلاس کو نہیں دیکھا ہے تو یہاں پر جو آئی کا بٹن شو ہو رہا ہے اس پر آپ کلک کیجئے اور اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حذف کے بارے میں، جو احکام حمزہ کے اندر چوتھی والی ٹرم ہے۔ لیکن اس کلاس کو آپ نے بڑے ہی دھیان سے دیکھنا ہے، یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کا تعلق عربک گرامر کے ساتھ بھی ہے اور تجوید کے اندر بھی اس کا دخل ہے۔ تو اس کلاس کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا اور ثواب کی نیت سے اس کو شیئر بھی کیجیے گا تاکہ اوروں کو بھی اس کلاس سے فائدہ ہو سکے۔ تو سب سے پہلے ہم یہاں پر جو ہے حذف کو سمجھنے کی کوشش کریں گے آسان لفظوں میں اور عام طریقے سے۔ حذف کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے گرا دینا۔ اب آپ اتنا یاد رکھو، حذف کہتے ہیں گرانے کو۔ کسے کہتے ہیں؟ گرانے کو۔ کلیئر ہو گیا نا؟ اب ہم نے یہاں پر جاننا ہے کہ حذف کا تعلق کیا ہے تجوید کے اندر، قرآن کے اندر حذف کا کیا تعلق ہے یہ ہم نے جاننا ہے، یعنی ہم اس کا قاعدہ سمجھتے ہیں۔ قاعدہ سمجھ میں آ گیا تو ایگزامپل سمجھ میں آ جائے گی۔ قاعدہ سنیے، قاعدہ کیا ہے؟ قرآن مجید کے اندر اگر کسی کلمے کے اندر دو حمزہ اس طرح جمع ہو، اس بات کو یاد رکھنا، دو حمزہ اس طرح جمع ہو، ان میں سے پہلا والا حمزہ قطعی مفتوح ہو جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، اور دوسرا والا حمزۃ الوصل مکسور ہو، زیر والا ہو، تو جو دوسرا والا حمزہ ہوگا وہ حذف ہو جائے گا، وہ گر جائے گا۔ نہیں سمجھے؟ اگر قرآن مجید کے اندر کسی کلمے کے اندر دو حمزہ اس طرح جمع ہو، ان میں سے پہلا والا حمزہ قطعی مفتوح ہو اور دوسرا والا حمزہ وصلی مکسور ہو، تو جو دوسرا والا حمزہ ہوگا وہ گر جائے گا، وہ گر جائے گا، حذف ہو جائے گا۔ کلیئر ہو گیا نا؟ ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ کو یہ قاعدہ سمجھ میں آ گیا تو ایگزامپل سمجھنا بہت ہی زیادہ آسان ہوگا، لیکن گزارش کرتا ہوں کہ پہلی والی ایگزامپل پر جو ہے پورا دھیان دیجیے گا، ہر ایک پوائنٹ کو نوٹ کیجیے گا، جو میں پوائنٹ آپ کو بتاؤں گا، چاہے آپ کاپی پر لکھو چاہے آپ اپنے دماغ میں فیڈ کر لو، لیکن اس کو سمجھنا بہت ہی اہم ہے۔ اگر آپ نے نہیں سمجھا تو آپ اس میں غلطی کریں گے۔ سب سے پہلی والی ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں کہ حذف کہاں ہوتا ہے قرآن مجید کے اندر۔ قرآن مجید کے اندر سورہ سبا کے اندر آیت نمبر 8 کے اندر ہے افترا علی اللہ کذبا ام بہ جنۃ۔ اب آپ اس آیت کریمہ پر غور کریں، اس کے اندر جو سٹارٹنگ والا لفظ ہے نا وہ ہے افطرا۔ کیا ہے؟ افطرا۔ اب ہم اس افطرا کو نیچے اتارتے ہیں، ہم نے اس کو نیچے اتارا، اب ہم اس کی جانچ کرتے ہیں، اس کی جانچ پڑتال ہوگی۔ اب کیسے؟ اب یہ افطرا کا لفظ ہے نا، اب آپ کے ذہن میں سوال آیا ہوگا کہ ہم نے تو پچھلی کلاسوں میں پڑھا تھا کہ جب کسی فعل کا تھرڈ لیٹر زبر زیر کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کا حمزہ زیر کے ساتھ آتا ہے، تھرڈ لیٹر پیش کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کا حمزہ پیش کے ساتھ آتا ہے، لیکن یہاں پر تو تھرڈ لیٹر کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے؟ افترا، تا کے اوپر تو زبر ہے، تو یہاں اس حمزہ کے اوپر زبر کیوں آیا؟ کیا یہ حمزۃ الوصل نہیں ہے؟ بالکل صحیح، یہ حمزۃ الوصل نہیں ہے۔ یہاں پر حمزۃ الوصل تھا لیکن وہ گرا دیا گیا، وہ حذف ہو گیا۔ کیسے؟ اصل میں یہاں پر جو لفظ تھا وہ تھا افطرا۔ نیچے دیکھیے، افطرا۔ اب دیکھا نا آپ نے افطرا، تو اب قاعدے کو یاد کرو، جب کسی کلمے کے اندر دو حمزہ اس طرح جمع ہو، پہلا حمزہ قطعی مفتوح ہو تو ریڈ کلر والا حمزہ قطعی مفتوح ہے، دوسرا والا حمزہ وصلی مکسور ہو تو یلو کلر والا حمزہ وصلی مکسور ہے، تو حمزۃ الوصل دوسرا والا حمزہ گر جائے گا، تو یلو کلر والا جب گر گیا وہاں کیا بچا؟ حمزہ قطعی۔ تو ہم پڑھتے ہیں افطرا علی اللہ کذبا ام بہ جنۃ۔ دوسری مثال جیسے ہم دیکھتے ہیں سورہ صاد کے اندر آیت نمبر 75 کے اندر ہے، وہاں لکھا ہے استکبرت ام کنت من العالین۔ استکبرت ام کنت من العالین۔ اب آپ اس آیت کریمہ پر غور کریں، اس میں سٹارٹنگ والا جو ہے استکبرتا ہے۔ اصل میں جو یہ لفظ ہے نا قرآن مجید کے اندر، اگر آپ یہ لفظ دیکھو گے نا استکبرتا، یہ آپ کو الف جو ہے نا اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ملے گا۔ کیا آپ نے وہاں پر استکبرتا پڑھنا ہے؟ نہیں، آپ نے وہاں پر استکبرتا ہی پڑھنا ہے۔ لیکن آپ یہ سورہ صاد آیت نمبر 75 کے اندر جب آپ دیکھیں گے اس کے اوپر زبر ہوگا۔ کیا ہوگا؟ زبر ہوگا۔ اب آپ کو سمجھ میں آ گیا بھائی اس کے اوپر زبر ہے، زبر تو نہیں ہونی چاہیے تھی، اس کے نیچے زیر ہونی چاہیے تھی، لیکن زبر کیوں آیا؟ کیونکہ یہ یہاں پر استفہام ہے، یہ یہاں پر کیا ہوا ہے؟ یہاں پر حمزۃ الوصل گر گیا ہے، حذف ہو گیا ہے۔ اب میں یہاں پر آپ کو اس کو معنی بتاؤں گا۔ استکبرتا کا مطلب ہوتا ہے کہ تکبر کرنا، ٹھیک ہے؟ تکبر کرنا۔ اصل میں جو اس کا روٹ ورڈ ہے وہ ہے کبارا۔
कबरा कबरा कबरू कबरत कबरता कबरना कबरता कबरतुमा कबरतुम कबरती कबरतुमा कबरतुन्ना कबरतु कबरना। ये फेल माजी के अंदर ऐसे गर्दान चलती है इसके रूट वर्ड की। कबरा से यह है, कबरा का मतलब होता है तकब्बुर करना। तो अब यहां पर लफ्ज है अस्तकबरता, अस्तकबरता। अब इसका मतलब क्या है? अस्तकबरता अम कुंता मिनल आलीन। अब इसका मतलब है क्या तूने तकब्बुर किया, क्या तूने तकब्बुर किया, या तू है आला दर्जे वाला, या तू है आला दर्जे वालों में से। अस्तकबरता क्या तूने तकब्बुर किया, सवाल है। अस्तकबरता क्या तूने तकब्बुर किया, अम कुंता या तू है मिनल आलीन, किसमें? बुलंद दर्जे वालों में से। तो यह सवालिया जुमला है, तो हमने अस्तकबरता पढ़ा। अगर हम पढ़ेंगे इस्तकबरता, इस्तकबरता क्या किया? तकब्बुर किया। इस्तकबरता तकब्बुर किया, यह हुआ तकब्बुर किया। वहां पर है क्या तकब्बुर तूने किया। अस्तकबरता से आता है माना क्या तूने तकब्बुर किया, इस्तकबरता से माना आता है तकब्बुर किया। समझ में आ रहा है ना? हाँ, जैसे मैंने अभी बताया, क्या आपने खाना खाया, यह सवाल है। अब मैं इसको बताऊंगा, खाना खाया, खाना खाया, ये दोनों मतलब है ना, खाना खाया, ये तो सीधी बात है। तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। तो अब हम यहां पर करते हैं अस्तकबरता अम कुंता मिनल आलीन। तो इसके अंदर भी जो ये अलिफ है, यहां पर ये हमजा कतई है, तो हमजतुल वसल गिर गया है, क्योंकि यहां पर सवालिया जुमला है। दूसरा आप लफ्ज देखेंगे कुरान मजीद के अंदर। अब मैं आपको ये समझ में आया होगा, अब मैं बताऊंगा और कौन से लफ्ज है कुरान मजीद के अंदर। कुरान मजीद के अंदर दूसरा एक लफ्ज है अत्तला, असल में है आइत्तला, तो आइत्तला से बना है अत्तला, हमजतुल वसल गिर गया है। दूसरा है इस्तफा, इस्तफा, तो वहां पर है अस्तफा, तो ऐसे आपने पढ़ना है। दूसरा है अस्तगफरता, असल में था इस्तगफरता, तो हुआ है अस्तगफरता। तो ऐसे कुरान मजीद के अंदर आपको मिलेंगे। लेकिन अब आपने कैसे इसको पहचानना पड़ेगा, क्योंकि जब आपको वहां पर कुरान मजीद के अंदर जबर दी गई होगी, अलिफ के ऊपर, हमजा के ऊपर ऑलरेडी जबर दी गई होगी, तो आपको खुद ब खुद समझ में आएगा, आपको खुद ब खुद समझ में आएगा कि यहां पर क्या हुआ है। यहां पर जो हमजतुल वसल था वो हज़फ हो गया है, उसको गिरा दिया गया है, तभी यहां पर हमजा कतई जो है लाया गया है, ताकि ये इसे सवालिया जुमला बन सके। बाकी जगह अगर वो खाली मिले अलिफ, तो उसके नीचे आपने जेर ही लगानी है, जैसा कि पिछले कायदों में हमने आपको समझाया है। थर्ड लेटर को देखकर हमजा के नीचे वैसे ही जो है हरकत लग जाती है, लेकिन जब वहीं से जबर दी गई होगी तब आपको समझ में आ जाएगा कि यहां पर कुछ ना कुछ हैपनिंग हो गई है, कि यहां पर जो हमजतुल वसल था वो गिरा दिया गया, और यहां पर हमजतुल कता जो है उसको लाया गया जबर के साथ। तो यहां पर यह हमजतुल वसल नहीं है। तो मुझे उम्मीद है आपको यह हज़फ का कायदा समझ में आया होगा। बिल्कुल ईजी है, बस इसको समझे और कुरान के अंदर अप्लाई करे, तो मुझे उम्मीद है पूरा समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है आपका, तो आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जहां तक हो सके हम आपकी रहनुमाई करेंगे, पूरा जो डाउट है वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो मुझे इजाजत दीजिए, मिलता हूं इंशाल्लाह अगली क्लास में। तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहे, अमन में रहे, हिफाजत में रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।